We also discussed Afghanistan, India, counter-terrorism, Indus Water Treaty, Jammu and Kashmir, and other issues of mutual interest. I'm sure you would have seen Pakistan-EU joint statement adopted after the dialogue. The joint statement gives a roundup of our discussion, specifically mentioning Jammu and Kashmir. افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ناقابل قبول ہے. افغان حکام سے کہا اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں. افغانستان جا کر کہا امن ہی واحد راستہ ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو. کہا افغان قیادت کا لدم ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کرے. پاکستان چاہتا ہے افغانستان کے لوگ بھی ترقی کریں. افغان مہاجرین کو باعزت طریقے سے وطن واپس بھیجتے ہیں. یورپی یونین نے افغانستان سے متعلق پاکستان کے موقف کی تائید کی. یورپی یونین کی اعلیٰ نمائندہ کاجا کلاس کے ساتھ انتہائی اہم ملاقات ہوئی. اس دورے سے ہمارے یورپی یونین سے رابطوں میں موجود کمی دور ہوئی. روسی نائب وزیر اعظم اور دیگر حکام سے ملاقاتیں مفید رہیں. پاک افغان ڈائلاگ پاکستان کی پوزیشن واز ایبسلیوٹلی کلیئر. وہ یہ تھی کہ جی ہمیں آپ نے یہ جو ٹیررزم ہے اس کو آپ پیٹرنائز کرنا بند کریں. اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل کہ آپ وہاں پہ مراکز ہیں, وہاں پہ لیڈرشپ موجود ہے, وہاں پہ ان کی فنڈنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ ان کو اسلحہ مل رہا ہے اور وہاں سے ان کی سپورٹ مل رہی ہے اور وہاں سے وہ تشکیلیں آتی ہیں. ہم نے ان کے سامنے تمام طرح کے ثبوت رکھے اور وہ جو ثبوت ہیں ان کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے تھے. افغان طالبان رجیم دہشت گردوں کی سہولت کاری بند کریں. افغانستان کے ساتھ دوحہ معاہدے پر پاکستان کا موقف بالکل واضح ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے افغانستان کے سامنے دہشت گردی کے تمام ثبوت رکھے جنہیں وہ نظر انداز نہیں کر سکتے. افغانستان میں دہشت گردی کے مراکز ہیں. القاعدہ, داعش اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کی قیادت افغانستان میں ہے. افغانستان سے دہشت گردوں کو اسلحہ اور فنڈنگ ملتی ہے. افغان طالبان رجیم قابل تصدیق میکانزم کے تحت معاہدہ کریں. تھرڈ پارٹی قابل تصدیق میکانزم پر پاکستان کو اعتراض نہیں. پاکستان کے موقف کی ثالث ممالک کو مکمل آگاہی ہے. طالبان رجیم کا فتنہ الخوارج کے پاکستانی ہونے کا دعویٰ غیر منطقی ہے. افغان طالبان نے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے کے وعدے پر اب تک عمل نہیں کیا. Their non-custom paid vehicle is part of this political terror crime nexus, is being used in the vehicle-borne IDs and by these terrorists in their movement. پاک افغان سرحدی علاقوں میں انتہائی مضبوط پولیٹیکل ٹیرر کرائم گٹھ جوڑ ہے. نان کسٹم پیڈ گاڑیاں خود کش حملوں میں استعمال ہوتی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے گفتگو. کہا طالبان رجیم کے پالے ہوئے نان اسٹیٹ ایکٹرز خطے کے لیے خطرہ ہیں. دہشت گردوں کی پاکستان میں در اندازی کے لیے افغان طالبان مکمل سہولت کاری کرتے ہیں. بارڈر مینجمنٹ پر سیکورٹی اداروں سے متعلق گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ریاست مخالف بیانیے کے پیچھے بیرونی ہاتھ ہے. بیرون ملک سے آپریٹ ہونے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس لمحہ بہ لمحہ پاکستان کے خلاف بیانیہ بنانے میں مصروف ہیں. آپریشن سندور کی شکست پر جھوٹے ہندوستانی بیانات عوامی غصہ تحلیل کرنے کے لیے ہیں. انڈین آرمی چیف کا آپریشن سندور میں ٹریلر دکھانے کا بیان خود فریبی ہے. 7 جہاز گرنے, 26 مقامات پر حملے اور S-400 کی تباہی ان کے لیے ڈرونی فلم ہے. دہشت گردی ہے اس کے اوپر ہمارے تمام حکومتوں کا, تمام سیاسی پارٹیوں کا یہ اتفاق ہے کہ اس کا علاج جو ہے کمپریہنسو نیشنل ایکشن پلان میں. ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ دس آل از مسنگ ان خیبر پختونخوا. یہ کوئی ایک ایسے تو نہیں ہونا کہ اس طرح چٹکی بجانی اور یہ ختم ہو جانا ہے مسئلہ. ایکچولی یہ کہ وہاں پہ وہ لوگ بی ایریاز کو ایریاز میں بھی کنورٹ کر رہے ہیں اور کر بھی رہے ہیں. وہاں پہ وہ انگیجمنٹ بھی کر رہے ہیں. وہاں پہ بھی دہشت گردی ہے, وہاں پہ بھی فورن اسپانسرڈ دہشت گردی ہے. اس کا تو نام ہی ہم فتنہ ہندوستان کہتے ہیں. اس کے پیچھے بہت بڑا ایک ڈیزائن ہے انڈیا کا اور کچھ اور لوگوں کا کہ یہاں دہشت گردی کی جائے. تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے دہشت گردی کا حل نیشنل ایکشن پلان میں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بلوچستان میں مربوط نظام وضع کیا گیا. خیبر پختونخوا میں اس کی کمی نظر آتی ہے. خیبر پختونخوا میں بارڈر کے دونوں اطراف منقسم گاؤں ہیں. ایسی صورتحال میں آمد و رفت کو کنٹرول کرنا چیلنج ہے. بارڈر فینس آبزرویشن اور فائر کور کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتی. رواں سال 136 افغانیوں سمیت 1873 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے. رواں سال ملک بھر میں 67,023 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے. خیبر پختونخوا میں 12,857 اور
بلوچستان میں 53,309 آپریشن ہوئے. 2024 میں 3,66,000 افغان مہاجرین کو واپس بھیجا گیا. 2025 میں 9,71,604 افغان باشندے ڈپورٹ کیے گئے. نومبر کے دوران 2,39,574 افغان شہریوں کو واپس بھیجا گیا. عالمی سطح پر دہشت گردی کے واقعات میں افغانستان کا کردار کھل کر سامنے آ گیا. بھارت افغان گٹھ جوڑ اور شدت پسند پالیسی عالمی امن کے لیے شدید خطرہ. پاکستان میں دہشت گردی، امریکہ میں فائرنگ اور تاجکستان میں چینی ملازمین پر ڈرون حملہ اسی سلسلے کی کڑی. یورپی یونین، ڈنمارک اور دیگر ممالک بھی افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کو امن کے لیے خطرہ قرار دے چکے ہیں. اقوام متحدہ سلامتی کونسل نے افغان طالبان رجیم کا دہشت گرد گروہوں کے لیے محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنا خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دیا. ساری دنیا افغانستان کی سرزمین پر دہشت گردوں کی موجودگی پر مہر ثبت کر چکی. بھارت ایسے حالات میں بھی افغانستان کے ساتھ روابط بڑھا رہا ہے. ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کے مطابق افغانستان اور بھارت کے بڑھتے ہوئے تعلقات نے جنوبی ایشیا کی بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا. امریکہ نے افغان پاسپورٹ ہولڈرز کو ویزے کا اجرا بند کر دیا. اسائلم کی تمام درخواستوں پر بھی کام روکنے کا اعلان. امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق قومی سلامتی اور عوامی تحفظ کے لیے اقدامات کر رہے ہیں. یو ایس امیگریشن سروسز نے بھی پناہ گزینوں سے متعلق تمام فیصلے روک دیے. ڈائریکٹر CIS جوزف بی ایڈلو کا کہنا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی کی جانچ پڑتال اور اسکریننگ تک تمام فیصلے روک دیے گئے ہیں. اقدامات نیشنل گارڈز پر افغان شہری کی فائرنگ کے بعد سامنے آئے ہیں. چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باخبر قیادت، قومی یکجہتی اور مربوط پالیسی ناگزیر. صدر مملکت آصف زرداری کا 27ویں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کے شرکاء سے خطاب. کہا قومی سلامتی ورکشاپ کا مکالمے کو فروغ دینے میں اہم کردار ہے. ISPR کے مطابق صدر مملکت کی ورکشاپ کامیابی سے مکمل کرنے پر شرکاء کو مبارکباد. صدر زرداری نے اختتامی تقریب میں گریجویٹ شرکاء میں اسناد تقسیم کی. تقریب میں اراکین پارلیمنٹ، سینئر سول، ملٹری افسران، تعلیمی اداروں اور سول سوسائٹی کے نمائندوں کی شرکت. ورکشاپ نے جامع قومی سلامتی کے فریم ورک کے تحت قومی سلامتی کے باہمی تعامل پر توجہ مرکوز کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی PTI کے خلاف حد کی عزت کا دعویٰ. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان سیشن کورٹ لاہور میں بطور گواہ پیش. اپنا بیان قلم بند کرا دیا. بانی PTI نے ٹی وی پروگرامز میں شہباز شریف پر پاناما کیس کی پیروی نہ کرنے کے لیے 10 ارب روپے آفر کا الزام لگایا. پارٹی ورکر سے خطاب میں بھی الزام کو دہرایا. بانی PTI کے وکیل کی ملک محمد احمد خان کے بیان پر جرا. اسپیکر پنجاب اسمبلی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، آئین لکھنے کا حق پارلیمنٹ کو ہے، سپریم کورٹ کو نہیں. جو ترامیم اب ہوئی ہیں میں ان کے لیے 15 سال سے شور مچا رہا ہوں. نظام عدل میں لوگوں کو بروقت انصاف ملنا چاہیے. پنجاب میں 2 روز میں زمینوں کے 1005 کیس نمٹانے کا ریکارڈ. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی سربراہی میں پراپرٹی آرڈیننس کے مؤثر نفاذ پر اہم اجلاس. بریفنگ دی گئی. 1005 خاندانوں کو 48 گھنٹے میں زمین واپس دلائی گئی. مریم نواز نے کہا، پنجاب کے ہر مرلے، ہر کنال، ہر ایکڑ پر اصل مالک کا ہی قبضہ ہوگا. کسی شہری کی زمین یا پراپرٹی پر ناجائز قبضہ ہے تو متعلقہ ڈپٹی کمشنر آفس میں درخواست دیں، جلد فیصلہ ہوگا. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا 16 فلیگ شپ ہیلتھ منصوبوں کی رفتار تیز کرنے کا حکم. اجلاس میں محکمہ صحت کے ترقیاتی پورٹ فولیو کا جائزہ. مراد علی شاہ نے کہا، جان بچانے کے لیے منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں. صحت کے منصوبے رواں مالی سال میں مکمل ہونے چاہیے. بچوں کے کارڈک یونٹ NICVD کے لیے PC1 ترمیمی لاگت منظور. سعود آباد اسپتال کے ایمرجنسی یونٹ کے لیے اضافی فنڈز کی بھی منظوری.